والسلام على سيد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المترحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقها الصفيا جامها تجمي. فإن من جودك الدنيا وثرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأعمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حسن بے مثال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے. آپ نے محبت اور ذوق سے پڑھنا بھی ہے، سننا بھی ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ زیادہ وقت نہ لگایا جائے. انشاءاللہ مختصر وقت میں میں چند باتیں ذہن لے کے آیا ہوں، آپ کی گوش گزار کروں گا. میری گزارش ہے کہ جو احباب باہر بیٹھے ہیں اور جو اس طرف بیٹھے ہو کبھی سامنے آ جائیں تاکہ مجھے بار بار گردن نہ پھیرنی پڑے اور ایک محفل کا ذوق بن جائے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت محفل ہے اور بڑی خوبصورت مسجد ہے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس مسجد کے بنانے کے لیے اور اس محفل کو سجانے کے لیے نام میں دل میں سکھنے تعاون فرمایا، اللہ ان کی حاضری ان کا تعاون اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے اور میلاد شریف کی ہی خالصتاً محفل ہے. تو آپ نے کیونکہ ہمارا ذوق ہے ہم سب کا کہ ہم کچھ نعت پڑھتے ہیں سنتے ہیں کیونکہ ہم سننے جو ہوئے، تو آپ نے میرے ساتھ مل کے دو چار اشعار پڑھنے ہیں. حسن بے مثال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے. حسن بے مثال دیکھ کے آمینہ دلال دیکھ کے. دائیاں حیران رہ گیاں سونے دا جمال دیکھ کے.
مزار دیکھ کے کرانو موت پہ گئی کرانو موت پہ گئی اکٹھے دن مزار دیکھ کے ویکھ 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 کے سبحان اللہ پورا میں حیران رہ گیا سونے دا جمال ویکھ کے چاچی نوں ضعیف بھول گئی سبحان اللہ ضعیفی کمزوری کو کہتے ہیں نا پڑھ لکھے احباب ماشاءاللہ تشریف فرما ہے چاچی نوں ضعیفی بھول گئی آمینہ دا شاہ سوار ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے دائیں بھی حیران رہ گیاں سونے دا جمال ویکھ کے ویکھ کے ویکھ کے ویکھ کے ویکھ کے دائیں بھی حیران رہ گیاں سونے دا جمال ویکھ کے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس کی پیاری مخلوق جو ختم رسول تاجدار مدینہ سرور قلوسینہ صاحب معطر پسینہ احمد مصطفیٰ حضرت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم علماء کرام طلباء اعظام اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں دوستوں عزیز بچوں السلام علیکم میں پھر اوپر عرض کرتا چلوں کہ مسجد کیونکہ میں باہر سے تو گزرتا تھا آج جمعہ المبارک ہو آج اس مسجد میں حاضری کا موقع پہلی مرتبہ ملا اور خوش ہوئی طبیعت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی کی خوبصورت مسجد آپ نے بنائی اور یہ یقیناً آباد بھی ہوگی یہاں نماز ہوتی ہوگی امام صاحب ہوں گے نماز پڑھتے ہوں گے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے کیونکہ ہر مسلمان کا مقصد اور اس کی آرزو یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں نا محفل کے لیے ہم بھی اسی لیے بیٹھے ہیں اسلام کی عظمت کے لیے اسلام کی عظمت کے لیے حضور علیہ السلام کی شان کو سننے اور سنانے کے لیے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کی شان کو بیان کیا جائے اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کا ذکر فرمایا تو ان کے نام سے ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہارون علیہ السلام کا ذکر آیا لیکن قربان جائیے اپنی قسمت پر جب میرے اور آپ کے آقا کا نام ان کو مخاطب کیا تو کہیں فرمایا یا ایھا الرسول کہیں فرمایا یا ایھا النبی کہیں فرمایا یا ایھا المدثر کہیں فرمایا یا ایھا المزمل اور کہیں یاسین کا جو ہے وہ عظمت بخشی اور کہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا کی عظمت بخشی اور کہیں واللیل سے یاد فرمایا تو یہ شانیں ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک علیہ السلام تو جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اس کے مطابق چند باتیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ شر شیطان اور شر نفس سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی توصیف میں شان میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یہ سورۃ والضحیٰ ہے 30واں پارہ ہے 30 پارہ ایک سورت اس دیاں درمیانیاں کی چند 2 آیتاں نے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اب ان کا سادہ سا مفہوم آپ کے گوش گزار کروں اللہ
پہلے یہاں مسجد تھی نہیں تھی؟ جب مسجد نہیں تھی محفل نہیں تھی، محفل نہیں تھی یا حضور کا ذکر نہیں تھا. اب مسجد بنی، پچھلے سال بھی محفل ہوگی، وہی ہوگی، اس سال بھی محفل ہے. اور انشاءاللہ جب تک سورج چاند رہے گا اللہ کے فضل اور کرم سے مسلمانوں سنیوں کے جسموں میں جب تک جان رہے گی یہاں آقا کا ملاد ہوتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو فرمایا محبوب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. محبوب کے لیے ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال پہلے سے بہتر ہوگا، گزری ہوئی سے بہتر آئے گا. اب ہم دکاندار سے سنتے ہیں کہ جی پچھلے سال ہم نے جتنی بیچی تھی ڈیکوریشن بیچی تھی اس سے ہم نے اس سال زیادہ بیچی ہے. دکانداروں کے پاس یا کریانہ والوں کے پاس وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے چاول اس سال زیادہ سیل کیے ہیں. ہم نے جناب والا بیکری والے کہیں گے کہ ہم نے جناب والا نمک والے مٹھائیاں اس سال پچھلے سال سے زیادہ سیل کی ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ محبوب عنقریب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا نا تب تک میں اللہ سے راضی نہیں ہوگا. یہ محبت کی باتیں ہیں. اللہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے، حضور بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. معراج کی شب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو معراج پہ بلایا عرش اولا کی بلندیوں سے بھی اوپر، جب رب اور رب کا محبوب تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، اب یہاں ایک میں ہوں اور ایک تو ہے. تو محبوب کریم علیہ السلام نے آج ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا اللہ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عاجزی کو پسند فرمایا اور یہ شان عطا فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اب جو حضور چاہیں گے وہ ہوگا. اب اگر کوئی کہے کہ جی بے شک چاہت اللہ کی ہے لیکن اللہ کی چاہت رسول پاک کی چاہت ہے، رسول پاک کی چاہت اللہ کی چاہت ہے. آپ قرآن کو پڑھیے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جو رب کی چاہت ہے وہ اللہ کی چاہت ہے، وہ نبی پاک کی چاہت ہے. اب حدیث قدسی ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے لیکن میں رب ہو کے محبوب تیری رضا چاہتا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی نوجوانوں مستقبل آپ کا ہے، آپ نے مضبوط بننا ہے، عقیدہ اپنا مضبوط رکھنا ہے تاکہ یہ دائیں بائیں سے کوئی یہ نہ کہ بابے کوئی شے نہیں. یہ امام فخر الدین رازی ہمارا بابا ہے اور ان کے پیر خواجہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام فخر الدین رازی بڑے منطقی عالم ہیں. جب کہ امام خواجہ نجم الدین کبریٰ کے پاس واپس آ گئے ارادہ لے کے گئے ملاقات کا، ان کے دامن سامنے زانو تلمس طے کرنے کا. جب آئے اور آپ کی وفات کا وقت قریب آیا شیطان آ گیا. شیطان نے کہا راضی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزری ہے، ساری زندگی رب کو ایک مانتے گزری ہے، مجھے رب کے ایک ہونے پر دلیل دو. اور یہ یاد رکھو شیطان بھی عالم ہے، شیطان بھی بڑا پڑے، شیطان بھی عالم ہے. امام فخر الدین رازی نے دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کا رد کر دیا. آج کل تو ہماری معاشرے میں تو جیسے شیاطین ہیں نا کہ جن کے پاس دلیلیں نہیں وہ جناب سوٹے کے طور پہ اپنا آپ منوانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں دلیلیں ختم ہوتی ہیں وہاں بدماشی شروع ہوتی ہے. اگر دلیل نہ کسی کے پاس ہو تو پھر اس نے الٹا چور دوار کو ڈانٹے. آپ نے دلیل دی، ایک دی، دو دی، تین دی، حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے پر.
شیطان نے ساری کی ساری یاد کر دی. ادھر خواجہ نجم الدین کمرا وضو فرما رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل وضو فرما رہے تھے, وہ ساری چیز ملاحظہ فرما رہے تھے. وہ ہمارے بابے اہل سنت و جماعت کے بابے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے چاہنے والے کو شیطان نے گھیر لیا ہے. وہاں سے پانی کا چلو بھرا اور چھینٹا مارا اور فرمایا راضی اس لائن کو کہہ دو کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. سبحان اللہ. میں رب کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں. یہ تھے ہمارے بابے. آج کل دیکھیے نا, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, جدید ٹیکنالوجی. آپ موبائل کھولیں, آن لائن کیمرہ اپنے ساتھ سمندر پار لگائے ہوئے, وہاں سے یہاں بیٹھ کے آپ اپنے گھر کی ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں, کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا. تو یہ تو ایک انگریز کی پیدا کردہ چیز ہے. جب اس پہ اتنا اعتماد اور یقین ہے تو اللہ اپنے ولیوں کو نہیں یہ دے سکتا کہ وہ ایک جگہ میں بیٹھ کے دوسری دنیا کا نظارہ کر سکتے. یہ ایک عام سی بات سوچنے والی ہے, ذرا سے شعور اندر رکھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت حق ہے اور میں شفاعت اس کی کروں گا جو شفاعت کا عقیدہ رکھے گا, جو شفاعت کا عقیدہ رکھے گا. اب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دیکھیے جب طائف میں تشریف لے گئے, طائف والوں نے آپ کی بے قدری کی, آپ کو لوگ لوہن کر دیا, پہاڑوں کا فرشتہ حاضر خدمت ہوا, عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں, ان کو تباہ و برباد کر دوں, ان کو ختم کر دوں. لیکن رحمت للعالمین نے فرمایا کہ یہ جانتے نہیں ہیں, یہ جانتے نہیں ہیں. اب دوسری طرف دیکھیں, غزوہ احزاب کے موقع پر نبی علیہ السلام پر کافروں نے جب یکدم حملہ کیا اور اس کی وجہ سے آپ کی عصر کی نماز لیٹ ہو گئی. عصر کی نماز آپ تو نماز پڑھتے ہو گے نا, کیونکہ میلاد شریف کا پیغام بھی یہ ہے, ہمارا بھی پیغام یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو, مدارس کو آباد کرو, اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا. یہ وقت ہے جو بندہ دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرے گا, اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائے گا, عالم دین بنائے گا, نمازی بنائے گا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہوگی. اب ایک طرف حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے, دوسری طرف رب کا فرض ہے یعنی نماز. جب حضور کی ذات مبارکہ آئی آپ نے معاف فرما دیا, دوسری طرف نماز لیٹ ہوئی, آپ نے دعا کی یا اللہ ان کے پیٹ کو آگ سے بھر دے. پھر ان پر عذاب آیا, پھر انہیں تکلیف پہنچی, پھر وہ جلے. اب حضور علیہ السلام کی جب اپنی ذات مبارکہ کی باری آئی تو رحمت للعالمین کا مظاہرہ فرمایا. لیکن جب رب کا حکم یعنی نماز لیٹ ہوئی تو پھر جلال فرمایا. پھر کیا فرمایا؟ جلال فرمایا. تو رب تعالیٰ نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی, محبوب آپ کو آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, یعنی آپ کی رضا, رب کی رضا. اب دیکھیے آپ کی بات کر کے ختم کروں گا, 10:30 بجے ختم کر دینا, 5-6 منٹ رہ گئے انشاءاللہ, بس ختم ہو زیادہ لمبی گل نہیں ہوگی. صبح آپ نے کام کرنے, آپ نے بھی سبق پڑھنے جانے, جمعہ میں پڑھانا ہے. تو فرمایا کہ دیکھیے اللہ نے حضور کی رضا کی خاطر سب کچھ کیا. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہش کو بہت جلد پورا فرماتا ہے, آپ کی خواہش کو بہت جلد پورا فرماتا ہے. حضور نے چاہا کہ عمر اسلام لائیں, گھر سے نکلے دلی تلوار لے کر. حضور نے چاہا عمر اسلام لائیں, عمر نکلے نعوذ باللہ حضور کو شہید کر دیں. لیکن حضور نے چاہا عمر اسلام لائیں, اللہ نے آپ کی چاہت کو پورا فرما دیا. بدر میں 313 ہے, کفار 1000 ہے, سامان کم ہے, ان کے پاس سارا سامان ہے. حضور نے چاہا کہ بدر میں آپ کا یاب ہوں, اللہ نے فرشتے نازل فرما دیے. حضور نے چاہا کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو, 17 مہینے مدینہ شریف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے اور آپ کے پیارے آقا نماز پڑھتے رہے, نماز پڑھ رہے ہیں, زور کی نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پڑھ رہے ہیں, 2 رکعتیں پڑھی, 2 رہ گئی. اب 2 رکعتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ لگتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. لیکن نماز میں آسمان کی طرف منہ اٹھایا,
آسمان کی طرف دیکھے کہ خدشہ ہے کہ وہ اندھا نہ ہو جائے. کیوں؟ اب آسمان پر نہ کوئی ہدایت ہے کتاب اور نہ کوئی نبی ہے. حضور آخری نبی آ چکے, نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا, تو آخری کتاب قرآن مجید بھی نازل ہو چکی, وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا. حضور نے چاہا کہ میرا قبلہ بیت اللہ شریف ہو, رب نے قرآن نازل فرما دیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تحقیق ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, آپ جس سے راضی ہیں. فولی وجهك شطر المسجد الحرام, اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے. سبحان اللہ. پھر حضور نے نماز میں چہرہ پھیر لیا. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ نماز نہیں چھوٹی, انہیں پتا تھا کہ نماز بھی انہی کے دم قدم سے ہے, نماز بھی انہی کے دم قدم سے ہے. اب جو صحابہ کا نام لے اس کے اندر تو عشق رسول پوچھ پوچھ کے بڑا ہونا چاہیے. صحابہ تو باڑ ہیں حضور کی, صحابہ باڑ ہیں, جس طرح فصل کی باڑ ہوتی ہے نا, صحابہ تو باڑ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, نمو سے رسالت کی, نمو سے نبوت کی. تو سامعین یہ احتشام, یہ موضوع تھوڑا لمبا ہے تو میں مختصر سی حاضری آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. مقصد یہی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. کسی کے گھٹانے سے گھٹ نہیں سکتی, کسی کے کم کرنے سے کم نہیں ہو سکتی. کیوں کہ یہ رب کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو, بزرگوں کو, ان ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس محفل میں آئے ہیں, جنہوں نے تعاون کیا ہے, اللہ ان کی تمام نیک احتیاجات اور خواہشات کو پورا فرمائے اور اس مسجد کو اللہ آباد شاد فرمائے. مجھے چند دن پہلے میرا ملک غفور صاحب نے فون کیا کہ محفل ہے تو آپ نے آنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے. تو ہم حاضر خدمت ہیں. تو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مدارس دینیہ میں داخل کریں. جس کے پاس 2 ہیں 3 ہیں, کم از کم ایک بچہ عالم دین ہونا چاہیے. حدیث مبارکہ آخری بات سنا کے ختم کروں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ 2 لوگ ہوں گے, والدین, ان کے سر پر اللہ تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ ہوگی. یہ میری توجہ سے بات سنیں, اس کے بعد میں ختم کر دوں گا. میں زیادہ وقت پکائے نہیں. پوچھنے والے پوچھیں گے یا اللہ یہ نبی ہے, فرمایا گیا کہ یہ نبی نہیں. پھر عرض کریں گے یا اللہ یہ ولی ہیں, فرمایا نہیں یہ شہید ہے نہیں. تو پوچھا جائے گا یا اللہ یہ کون ہیں جن کے تاج کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بھی زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ وہ خوش قسمت والدین ہیں جن کے بچے نے دنیا میں میری کلام کو, میرے قرآن کو سینے میں محفوظ رکھا, قرآن یاد کیا تھا, حفظ کیا. اب ان کے والدین کی یہ شان ہے تو پھر حافظ قرآن کی کتنی شان ہے. تو میرا یہ پیغام ہے اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کریں. انقلاب تب بھی آئے گا, تبدیلی